مظہر عباس صاحب، جیسے میں نے کہا کہ اب انتخابات میں دھاندلی کا جو شور ہے اس پر آواز ہے، پاکستان سے نکل کر امریکہ چلی گئی ہے، خان صاحب عمران خان نے تو خط لکھا سو لکھا، اب وہاں کے جو کانگریس اراکین ہیں وہ اپنی انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن کو انہوں نے خط لکھا ہے کہ جو وہاں پاکستان میں بننے والی نئی حکومت ہے اس کو تب تک تسلیم نہ کیا جائے جب تک وہاں پر صاف شفاف طریقے سے جو مینڈیٹ چوری کے الزام اس کی تحقیقات نہ ہو جائیں۔ کیا یہ اتنا رائٹ ہے امریکہ کو؟ ہمیں رائٹ دینا چاہیے؟ تو پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ دیکھیں کانگریس میں کھڑے ہو کے کوئی بات کرنا اس کی اور بات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ ہم لابنگ کرتے ہیں، انٹرنیشنل لابنگ کرتے ہیں، ظاہر ہے امریکہ کا ایک دباؤ آپ ہوتا ہے، لیکن کیا کانگریس کے اراکین کا بائیڈن کو خط لکھنے سے بائیڈن گورنمنٹ کوئی رول پلے کرے گی؟ بائیڈن صاحب کا تو اپنا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ وہ ٹرمپ کو کیسے ہرائیں، وہ اگلا جو ٹینیور ہے وہ ٹرمپ کا ٹینیور ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو کوئی بڑا ریلیف مل سکتا ہے اس کے لیے تو ان کی خواہش ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ جائے۔ لیکن ایک بات ہے، زور و شور سے شد و مت سے ایک چیز رجسٹرڈ ہوئی ہے، دھاندلی کا شور پاکستان کے علاوہ باہر۔ کاش یہی کانگریس مین غازہ کے حوالے سے بھی اسی طرح کی آواز بلند کرتے ہیں۔ اس میں وہاں سارے ہیومن رائٹس دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہاں سارے پولیٹیکل رائٹس دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، تو اس کا تو وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ بہت، ابھی شہباز شریف صاحب اگر کل جو اتوار کو وزیر اعظم، زیادہ امکان اسی کا ہے کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے، تو اپنی پہلی تقریر میں ان کو چاہیے کہ پولیٹیکل رائٹس کی بات کریں۔ انہیں چاہیے جو خاص طور پہ جو سیاسی جو خواتین پی ٹی آئی کی خواتین ہیں یا دیگر جو سیاسی قیدی ہیں، ان کے سلسلے میں اگر کوئی وہ ریلیف کا اعلان کریں گے، پنجاب میں مریم نواز کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے، اچھا میسج دینا چاہیے۔ جی بالکل، میں نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ اگر دو اچھے الفاظ ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے بول دیتی ہیں تو یہ آپٹکس ہوتے ہیں جو بڑا میٹر کرتے ہیں۔ اب جو پی ٹی آئی کل احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیا یہ درست رویہ ہے؟ دیکھیں شادیہ، دونوں سیاسی جماعت دونوں جگہ لڑائی لڑتی ہیں، اور یہ کوئی پی ٹی آئی کوئی جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ ساری جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر، پی ٹی آئی کی جو غلطی ہوئی تھی پچھلی مرتبہ وہ یہی ہوئی تھی کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر نکل آئے تھے، ورنہ پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج ہوتا ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی احتجاج ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کا آپ کو وزن کس پلڑے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ ملاقاتیں نواز شریف صاحب سے بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، ہم حکومت کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کی بھی بات کر رہے ہیں۔ کوئی کنفیوژن لگ رہی ہے مولانا صاحب کی صفوں میں؟ جہاں ان کے معاملات سیٹ ہو جائیں گے وہاں وہ چلے جائیں گے۔ تو مظہر صاحب، اس پر تو میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ اب کراچی سے آپ ہیں تو میں نے کہا آپ کے شہر کا میں حال پوچھوں۔ آج سے بارشوں کا ایک نیا سپیل جو شروع ہوا ہے، خبریں آ بھی رہی ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کراچی کا بڑا برا حال ہے ہمیشہ کی طرح۔ آپ تو وہاں بیٹھے ہیں، بہتر بتا سکتے ہیں۔ جی شکریہ شادیہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور کراچی میں جو برا حال ہے وہ تو ہے، کیونکہ کراچی میں نلکوں میں پانی آتا نہیں اور گھروں سے پانی جاتا نہیں جب بارش آ جائے، تو یہاں پانی سے زیادہ لوگوں کو بارش کا خوف ہوتا ہے کہ بارش آئے گی کہ اس کا تباہی آئے گی۔ اور بہت سے جو پوش علاقے ہی ہیں اس میں بھی آپ سوچیں کہ ابھی جیسے ڈی ایچ اے کے علاقے ہیں جس میں اربوں روپے کے ڈرینیج پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آج کوئی بھی ڈی ایچ اے کا ایسا فیز نہیں ہے جہاں پانی کھڑا ہوا نہ نظر آیا ہو۔